الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، یہ آج کا جمعہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا جمعہ انشاءاللہ تعالی ماہ ذوالحجہ کا پہلا جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرا جمعہ بقرعید کے بالکل قریب آئے گا، تو ہمیں بقرعید سے پہلے 2 جمعے انشاءاللہ تعالی مل رہے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان 2 جمعوں میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کر دیے جائیں اور قربانی کے فضائل اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں۔ تو آج جو جمعہ ہے اس میں ماہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، وہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے جمعے میں انشاءاللہ تعالی قربانی کے فضائل اور ضروری مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ان کو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور ان کے طفیل حضور کی امت پر بہت ہی زیادہ مہربان ہیں اور بے حد رحمان و رحیم ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کو زیادہ سے زیادہ نوازا جائے اور بخشا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے قرآن شریف میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو نہیں بخشواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رحمان و رحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک شعر ہے، یا رب تو کریم ہے ورسول تو کریم، آئے یا رب تو کریم ہے ورسول تو کریم، صد شکر کہ میانے 2 کریم آمدم۔ یا اللہ آپ بھی کریم ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں،
رحمان ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی رحیم اور رحمت للعالمین ہیں۔ بس ہمارے خوش نصیبی ہے، اور ہزار بار ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان دو کریموں کے درمیان میں ہیں۔ صد شکر کہ میاں نے دو کریم آمدین، 100 مرتبہ شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ لیکن دونوں کریموں کو اگر ناراض کیا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اگر ناراض کیا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کام تو جب چلے گا جب ہم اپنی طرف سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ فرمائیں اور جس کے متعلق فرمائیں بس اس پر عمل کریں، پھر اگر کمی کوتاہی ہوگی تو وہ معاف ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کمی کوتاہی تو رہے گی نا، وہ تو دور ہونا مشکل ہے، لیکن ہماری طرف سے کوشش میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے مہربان ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور کی امت کو اتنا نوازیں کہ حضور راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سال میں کچھ مہینے، کچھ عشرے، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں اپنی نوازشیں کرنے کے لیے دے رکھی ہیں، اپنی رحمت برسانے کے واسطے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ وہ ان دنوں میں تھوڑا کر لو بہت پالو، آئے ہائے تھوڑا سا کر لو بس پھر ہم چھپر پھاڑ کے دے دیں گے۔ تم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام، تھوڑے سے سوئی لگوا لو بس ہم شہیدوں میں تمہارا نام لکھ دیں گے۔ اب کہاں سوئی اور کہاں شہادت، ایک مثال ہے یہ سمجھانے کے لیے، ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو رمضان شریف عطا فرمایا، پھر شوال میں 6 روزے عطا فرما دیے، پھر شوال سے حج کے مہینے بنا دیے۔ حج کے مہینے بڑے محترم مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ سب اشہر حج کہلاتے ہیں، اور حاجی ماشاءاللہ کیسے پوری دنیا سے سمٹ کر کے حرمین شریفین میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کے مہینے ہیں۔ یہ ان میں سب سے زیادہ خاص مہینہ ذوالحجہ کا ہے، کیونکہ اسی میں حج ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو حج ہوتا ہے، باقی ارکان پھر 12 ذوالحجہ تک ادا کیے جاتے ہیں، اور حج جو اسلام کی اہم عبادت ہے، اہم فریضہ ہے، وہ انجام پاتا ہے۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ حاجیوں کے لیے تو ہے ہی بہت قیمتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا قیمتی بنایا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اور دنوں کے کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوا نیک عمل کے برابر باقی دنوں میں کوئی عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا باقی سال کے راتوں اور دنوں میں سب سے زیادہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ فرمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کوئی اپنی جان بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، مال بھی لے کر کے نکلے اور دونوں قربان کر دے، تو بے شک اس کا اس کی یہ ایثار اور یہ زبردست قربانی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتی ہے۔ اب دیکھو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بیان فرمائی ہے،
اور کس قدر ہمارے لیے فضیلت کا موقع عطا فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا، سال کے باقی دنوں میں جتنے بھی نیک عمل ہوتے ہیں وہ کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہوگا. یعنی ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ سال کے باقی دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں یا کیے گئے ہیں ان کا اتنا ثواب نہیں ہوگا. یہاں تک کہ جہاد جو اسلام کے اندر ایسا ہے جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی، زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی کتنی اونچی ہوتی ہے. تمام احکام میں جہاد پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے، یعنی نہایت عظیم الشان اور بے اندازہ اس کا اجر و ثواب. لیکن ان دنوں میں جو عمل کیا جائے گا جہاد بھی اس کے برابر نہیں. بس ایک صورت ہے جس کے اندر جہاد کا ثواب ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتا ہے کہ کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی جان بھی لے کر نکلے، اپنا مال بھی لے کر نکلے اور دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے، شہید ہو جائے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتا ہے. لیکن ان دنوں میں کوئی نیک عمل کسی خاص طریقے سے مقرر نہیں ہے. جو نیک اعمال ہم روزمرہ کرتے ہیں وہ ان دنوں میں بھی کریں اور کچھ بڑھا کر کریں تاکہ ہمارے اعمال میں کچھ اضافہ ہو. پھر جو اضافہ ہوگا اور جو روزانہ کے معمول کے مطابق اعمال ہوں گے پھر ان سب کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. 300 سال میں 364 دن ہوتے ہیں، ان میں سے 10 دن نکال دو، 354 دن رہ گئے. 354 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا ثواب ملے گا. لہذا ہر عمل کیا جائے اور اخلاص سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس ثواب کے لیے کیا جائے جس کے لیے یہ فضیلت ہمیں حضور کے ارشاد سے معلوم ہوئی ہے. دوسری حدیث میں وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ عظمت والے ہیں. جو 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم الشان ہیں اور ان میں کیا ہوا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی دنوں کے کسی عمل کے برابر نہیں. ان سب سے بڑھ کر ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے. لہذا تم ان 10 دنوں میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کیا کرو. ایک تو سبحان اللہ، دوسرے الحمدللہ، چوتھے اللہ اکبر، تیسرے اللہ اکبر، چوتھے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان 10 دنوں میں کثرت سے پڑھو. ان کی کثرت کرو ان دنوں کے اندر، اس لیے کہ ویسے یہ دن بڑی فضیلت کے دن ہیں، ان میں ہر نیک عمل کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے جتنے بھی کلمات ہیں ان کے سردار ہیں. یہ جتنے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، ان تمام کلمات میں یہ 4 کلمے سب سے بڑھ کر ہیں، سب کے سردار ہیں یہ. اور ان 4 کلمات کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب نیک عمل کر لے. تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر لے. صحابہ کرام نے کہا حضور ہم کہاں احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر سکتے ہیں، کہاں ہمارا عمل ہو، کہاں احد پہاڑ جو مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے. اب فرمانے تم میں سے ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، تم میں سے ہر آدمی احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اس کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے،
اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تو ہر آدمی احد پہاڑ سے زیادہ نیک عمل کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی ثواب، یہ پورے سال اس کی فضیلت ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ سارے سال اس کا یہ ثواب ہے۔ اور وہ حدیث جو فضائل اعمال میں تقریباً ہر مسجد میں فضائل ذکر کے اندر سنی اور سنائی جاتی ہے، بس اللہ کرے کہ عمل ہو۔ بس ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا، اور ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ عمل نہیں ہے، سنتے لیتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست کیا کرتے تھے، بھائی آج کل لوگ سن سن کر سن ہو گئے، کرتے نہیں، وہ سنتے ہیں۔ بس سننا بھی بڑا غریب ہے، تو بھائی نہ سننے سے نہ سننا تو بہتر ہے نا۔ لیکن بھائی سننا اس لیے تھا کہ عمل آئے، عمل ہو تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور نہیں تو بھائی وہ علم نافع نہیں ہے۔ نافع جب ہوگا جب اس پہ عمل ہوگا، یہ۔ اور دعا مانگیں گے یہ علم نافع سے، اور پناہ مانگیں گے یہ علم غیر نافع سے۔ یعنی حضور نے فرمایا یا اللہ علم غیر نافع سے اپنی پناہ عطا فرما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ایسے علم سے مجھ کو بچا جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ نفع دینے والا عمل وہ ہے جس پر عمل ہو۔ تو اس کی یہ فضیلت ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اللہ کرے کیا ہم آج سنیں تو بس آج سے معمول بنا لیں۔ وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کر دیے۔ 100 غلام۔ اب تو عربی غلام بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور غیر عربی غلام بھی کوئی نہیں آزاد کر سکتا، اس لیے کہ اب دور ہے ہی نہیں غلاموں کا۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کی حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرے گا تو اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ غلام کی آنکھوں کے بدلے آزاد کرنے والے کی آنکھیں، غلام کے کانوں کے بدلے آزاد کرنے والے کان، اور اس کے ہاتھ پیر پیٹ پیٹ اور تمام اعضاء کے بدلے ایک ایک عضو جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ یعنی ادھر اس نے غلام آزاد کیا واسطے اللہ کے، ادھر وہ آزاد کرنے والے دوزخ سے آزاد ہوا۔ تو جس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تو ایک غلام تو اپنی دوزخ سے برات کے بدلے میں ہو گیا، 99 نفع کے ہو گئے، اس کے بدلے اور آخرت کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ 100 گھوڑے ماں ساز، اس زمانے میں تو گھوڑے پر ہی سب کچھ ہوتا، گھوڑا ہے جیسے ٹینک، جیسے آج کل کا ٹینک ہے، حضور کے زمانے میں گویا گھوڑا ایسا تھا، اور بہت عرصے تک گھوڑے پر، اب بھی گھوڑے بڑے کام آتے ہیں جہاد میں، کہ جہاں ٹینک اور گاڑی نہیں جا سکتی گھوڑے وہاں چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو گھوڑا ماں ساز و سامان کے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مہنگا، اچھا خاصا مہنگا ہے گھوڑا، اور پھر اس کو سجا کر کے آراستہ کر کے تمام ضروریات اس کے اوپر رکھ کر کے دو تو بڑا قیمتی ہے وہ۔ ایسے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دینے کے برابر ثواب ہے۔ اب تو ایک گھوڑا بھی آدمی دینا مشکل ہے، 100 گھوڑے کہاں سے دے سکتا ہے، لیکن 100 دفعہ الحمدللہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کی قربانی کی اور وہ قبول بھی ہو گئی۔ اللہ لو بھائی، یہ قبول ہونے والی فضیلت ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے تو اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہم اپنے اختیار میں جتنا وہ کر لیں تو وہ اپنے اختیار والا کام بھی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ اکبر کا ثواب یہ ہے 100 دفعہ پڑھنے کا، جو 100 اونٹ، بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی ہے، اور ایک آدھ اور ہوں گی، باقی عام طور پر ہر آدمی تو 100 اونٹ کے آئے، ایک اونٹ کی بھی آدمی کے لیے قربانی کرنا مشکل ہے، اب تو اور بھی مشکل ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ لیکن 100 مرتبہ اللہ اکبر ہر مسلمان مرد عورت روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیے تو 500 اونٹ کی روزانہ قربانی ہو سکتی ہے، اور ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جا سکتا ہے۔
اور فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے ثواب سے بڑھ جاتا ہے، ثواب سے بھر جاتا ہے یہ۔ اور کسی کا بھی اتنا عمل نہیں ہوگا الا یہ کہ اس نے بھی یہ عمل کیا ہو۔ اب یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اتنے قیمتی کلمات ہیں یہ، بس خدا کرے ہم سن نہ ہو۔ آج کے بعد سے بس اس کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے۔ اور مزید میں آسانی کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ ابھی سے شروع کرتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں ہر نماز کے بعد تو ان کی ایک تسبیح پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں، ہر وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ ان 4 کلمات میں لا الہ الا اللہ فائق ہے، یہ ان سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ 4 کلمات کی یہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ان 4 کلمات کی کثرت کرو، لہذا کثرت ہی جس کے لیے جو صورت وہ کر لے۔ ایک آسان صورت میں نے عرض کر دی کہ ہر نماز میں ان کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے، تو یہ ان 4 دنوں کا ایک خاص عمل بھی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے کوئی خاص عمل الگ سے مقرر نہیں ہے۔ اور چوتھی فضیلت حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر رکھا ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ اللہ، وہ 10 شب قدر ہے، اور 9 دن کے روزہ رکھ سکتا ہے آدمی، کیونکہ بقرعید کے دن کا روزہ تو حرام ہے، لہذا 9 روزے ہو جائیں گے بس۔ تو 9 روزے رکھے گا تو 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ایک دن میں 1 سال کا یہ ثواب تو رمضان شریف میں بھی نہیں ملتا آدمی کو۔ یہ ثواب رمضان شریف میں جب ملتا ہے جب رمضان شریف کے 30 روزے بھی رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے، 36 ہو گئے، 10 سے رب دو 360 ہو گئے، تب 1 سال کے روزے کا ثواب بنتا ہے آدمی کا۔ یہاں ایک ہی دن میں پورے 364 دن کا برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک روزے کے بدلے 364 دن روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کتنی عنایت ہے ان کی، کتنی رحمت ہے، اور کتنی ان کی مہربانی ہے۔ جب مہربانی تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کام کر کے اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس جب ہم انہی کے امتی ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو بس ہمیں ان باتوں کو سن کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، اور شب قدر کی عبادت ویسے ہی ایک شب قدر جو ہے نا، شب قدر وہ 1 رات ہے، اور چونکہ اس کی فضیلت قرآن شریف میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر، اور 1 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس کا ثواب بتایا ہے، تو 1000 مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ 1000 مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو شب قدر کی فضیلت مل جائے، شب قدر مل جائے اور وہ اس میں عبادت کر لے، تو گو 30,000 راتیں اس نے جاگ کر عبادت کی، اتنا ثواب ہے اس کا۔ یہ ثواب شب قدر کا ہے رمضان شریف میں، اور رمضان شریف میں شب قدر متعین ہی نہیں۔ بہت سے بہت اس کا جو غالب گمان ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی 1 رات ہے، اور یہاں تو 10 راتیں متعین ہیں۔ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، یعنی شب قدر کا ثواب کا مطلب یہ ہے کہ 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور 3 کو 10 سے ضرب دے لو تو اتنا کتنی ہزاروں لاکھوں کہ مہینوں کی عبادت بن گئی بھائی۔ تو راتیں 10 اور بے انتہا اجر و ثواب، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بس رحمت بے کرا اور ان کی عنایت و مہربانی بے انتہا۔ بس اللہ کرے ہم کچھ لینے والے بن جائیں، ان کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بس ہم ہی لینے والے ناقص، نامکمل، غافل اور لاپرواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو دور فرما دے۔ تو بھی اتنا، اور پھر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ بھئی ساری رات جاگو، یہ بھی شرط نہیں ہے نا۔ اگر یہ شرط ہوتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی ساری رات جاگنا تو مشکل ہے، کچھ پیسے ویسے ملتے تو جاگ لیتے۔
پیسوں کے لیے سب تیار ہے جاگنے کے لیے. اگر اعلان ہو جائے نا کہ جو ساری رات جائے گا سویرے 1,00,000 اس کے تکیے کے نیچے ہیں, تو سارے مسلے میں کھڑے ہوئے ہوں گے. مسجدوں میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی اب. تو پیسے ویسے ملے تو پھر تو جاگے نہیں رہتے, ویسے کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں. بھائی یہ پیسوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. 1,00,000 کی کیا حقیقت ہے؟ مگر یہ شب قدر جو ہے اس کا ثواب بڑا زبردست. تو ساری رات جاگنا بھی شرط نہیں ہے. بس کیا ہے, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو, درمیان میں کچھ تھوڑی سی اور عبادت کر لو, پورے رات کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث کے اندر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا آدھی رات جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا, اور جو فجر کی نماز پڑھے گا اسے بھی آدھی رات جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. لو بھائی مغرب جو عشاء اور فجر پڑھ لی, ساری رات جاگنے کا ثواب مل گیا, وہی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہو گیا. اور حقیقت ہے, جھوٹ موٹ نہیں ہے یہ. تو بھئی یہ سارا ثواب تو ویسے مل گیا, اب تھوڑی بہت اور بھی کر لو عبادت. کچھ مغرب کے بعد اوابین پڑھ لو, اور عشاء کے بعد صلاۃ اللیل پڑھ لو, صلاۃ التسبیح پڑھ لو, کچھ تسبیحات جو بتائی ہیں میں نے یہ پڑھ لیں, اور روزانہ کے جو معمولات ہیں وہ پورے کر لیں. پھر جا کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر سو جائیں, پھر 3 بجے اٹھ جائیں. بس پھر اللہ اللہ کریں, دعائیں کریں, تسبیحات پڑھیں, اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور اشراق پڑھ کے سو جائیں. لو بھائی شب قدر کا ثواب انشاءاللہ پکا, انشاءاللہ پکا. بس تو ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں. اور نیز جو عاشورے کا روزہ ہے, عاشورے کا نہیں, 9 ذی الحجہ کا, اس کے الگ سے بھی خاص فضیلت ہے. 1 سال کے روزوں کے برابر تو اس کی فضیلت ہے ہی. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے 1 سال گناہ معاف فرما دیں گے. لو بھائی اور کیا چاہیے بھائی, ایک طرف تو ثواب چاہیے نا, دوسرے سے گناہوں کی معافی چاہیے, تو بس بخشش پکی ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح سے گویا ہماری بخشش کا سامان ان 10 دنوں میں کر دیا ہے. بس اب ہم کھڑے ہو جائیں بھائی, اور ہم تیار ہو جائیں. اور آخری فضیلت جو قربانی کرنے والوں کے لیے ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ عمل مستحب ہے یہ, اور یہ اس کی بڑی اس میں حکمت اور فضیلت ہے. حکمت یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی کی قربانی ہوتی ہے اور قربانی کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گر جاتا ہے تو قربانی کرنے والے کی بال کی بخشش ہو جاتی ہے. اب اگر اس نے اس سے پہلے بال کاٹ لیے, ناخن کاٹ لیے, تو جب اس کی قربانی ہوگی تو جو بال اور ناخن اس کے جسم سے جدا ہو گئے کاٹنے کی وجہ سے وہ نہیں بخشے جائیں گے. جسم پر جو بال ہوں گے اور ناخن ہوں گے ان کی بخشش ہوگی. تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو 1 ذی الحجہ سے پہلے تو بے شک اپنے بال ناخن کاٹ لے. 1 ذی الحجہ کے بعد مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال, داڑھی کے بال, ناخن وغیرہ, زیر ناف بال وغیرہ کچھ نہ کاٹیں تاکہ سب بخشش کے اندر شامل رہیں. پھر بعد میں قربانی کے بعد بے شک کٹوا لیں. اور ویسے میں مستحب بتلا رہا ہوں, لہذا اگر کوئی پہلے بھی کٹوانا چاہے تو جائز تو ہے, مگر اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا اور حکمت سے محروم ہو جائے گا. تو بھئی یہ چند اعمال ہیں جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہونے والے ہیں. ابھی سے ہم نیک عمل شروع کر دیں, اور شروع کر کے ان 10 ذی الحجہ میں جن حضرات کے ذمہ روزے قضا نہ ہو وہ نفلی بھی رکھ سکتے ہیں, جن کے ذمہ قضا ہو وہ اصلاً قضا رکھیں, ضمناً ان کی نیت کر لیں, اور نہ رکھ سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں. اور رات دن میں کوئی خاص عبادت مخصوص مقرر نہیں ہے کسی خاص طریقے سے. جو عبادتیں ہم روزانہ کرتے ہیں انہیں ذرا سا بڑھا دیں, نوافل بڑھا لیں. عشاء کی 2 نفل پڑھتے ہیں 4 پڑھ لیں, چاشت کی 2 نفل پڑھتے ہیں 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں. سنن زوال کم سے کم 2 ہیں, 4 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں. مغرب کے بعد اوابین 6 پڑھتے ہیں 20 پڑھ لیں, کم زیادہ پڑھ لیں. سننا رات کے صلاۃ اللیل میں کم سے کم 4 رکعتیں ہیں, ان کو 4 کے بجائے 8 کر لیں.
اور کچھ تہجد میں 3 بجے اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں اور گر گڑا کے دعائیں کریں، بھائی اتنا ہی انشاءاللہ کافی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب بھی اور ان مبارک دنوں کے شروع ہونے کے بعد بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمارے زبان گناہوں سے محفوظ ہو جائے، ہماری آنکھ گناہوں سے محفوظ ہو جائے، ہمارے کان گناہوں سے محفوظ رہیں، ہمارے اعضاء گناہوں سے محفوظ رہیں، ظاہر باطن گناہوں سے محفوظ رہیں۔ تو ویسے تو انہوں نے اپنی طرف سے خطاؤں کے معاف ہونے کا اور چھوٹے گناہوں کی معافی کا انتظام فرما دیا ہے، مزید ہم بھی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔